بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، محمد علیم بات کر رہا ہوں۔ یہ سورہ القاریہ کی آیت نمبر 11 تک ہم پڑھ چکے، یعنی سورہ القاریہ جو الحمدللہ ہماری مکمل ہو چکی۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ التکاثر شروع کریں گے، اس کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 8 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر، لوگو تم کو مال کی بہت سی طلب نے غافل کر دیا۔ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں۔ کلا سوف تعلمون، دیکھو تمہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر دیکھو تمہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، دیکھو اگر تم جانتے یعنی علم الیقین رکھتے تو غفلت نہ کرتے۔ لترون الجحیم، تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر اس کو ایسا دیکھو گے کہ عین الیقین آ جائے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس روز تم سے شکر نعمت کے بارے میں پرسش ہوگی۔ یہ سورۃ تکاثر کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 8 تک میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ مجھے ترجمہ میرے سامنے بریکٹوں کے ساتھ لکھا تھا، میں نے پڑھ کے سنا دیا۔ ہم دیکھتے ہیں ان آیات میں ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ ان سے پچھلی آیات میں کل ہم پڑھ رہے تھے کہ جو ہماری سورہ القاریہ کی آخری آیات تھیں، اس کے اندر قیامت کا منظر اللہ تعالیٰ نے کھینچ کے بتایا کہ قیامت والے دن کیسے حساب کتاب ہوگا، کیا معاملات ہوں گے۔ اس میں تذکرہ تھا کہ جس شخص کے جو ہے وزن، اس کی تول اس کی بھاری ہوئی تو وہ اپنے من مرضی کی موج میں ہوگا، عیش میں آرام میں ہوگا، اور جس کا وزن جو ہے، جس کا تول ہلکا رہ گیا تو اس کا مرجع جو ہے، اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ حاویہ ہوگی۔ اور حاویہ کیا چیز ہے وہ اللہ نے بتا دیا، تمہیں کیا معلوم کیا ہے حاویہ؟ وہ تو ایک آگ ہے جو دہک رہی ہے، دہکتی ہوئی آگ ہے کہ اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ تو یہ آیات ہم پڑھ رہے تھے، جس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ انسان کا جو اعمال ہیں ان کی گنتی نہیں ہوگی بلکہ ان کا وزن ہوگا، تولے جائیں گے اعمال۔ جس کا وزن زیادہ ہوگا وہ کامیاب، جس کا کم رہ گیا وہ ناکام۔ تو یہ آیات ہم پڑھ رہے تھے۔ اب آج ہماری نئی سورت شروع ہوئی ہے، سورۃ تکاثر جو ہے۔ ادھر بھی جو ہے توجہ ادھر ہی آخرت کی طرف ہی دلائی گئی ہے ان آیات کے اندر بھی، اور انسان کو دنیا کی طرف بھی جو ہے تھوڑا متنبع کیا گیا کہ دنیا میں انسان کیا کر رہا ہے اور کیا ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت نے، ہر چیز کی زیادتی نے جو ہے غفلت میں ڈال دیا۔ لوگ بس زیادہ سے زیادہ چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ سب سے زیادہ تو مال کے چکر میں کہ مال میرے پاس زیادہ آ جائے، میرے پاس علم زیادہ آ جائے، جو کچھ بھی ہے زیادتی سارا کا سارا کچھ میں ہی سمیٹ ہوں۔ یہ سمیٹنے کے چکر میں جو ہے انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے، اسی دور میں لگا ہوا ہے۔ جو اصل کام کرنے والا تھا اس سے اس کا ذہن جو ہٹا ہوا ہے۔ اور حتیٰ زرتم المقابر، کہ تم ایسا اس میں کھوئے، ایسا گم ہوئے کہ تم نے قبریں جا دیکھی، قبروں تک جا پہنچے گئے، پوری زندگی تم نے اسی کے اندر کھپا دی۔ فرمایا کہ کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سوف تعلمون، تمہیں جلد ہی علم ہو جائے گا، جلد تم جان جاؤ گے یعنی کہ زندگی کتنی ہے۔ آخر آج آنکھ بند ہوئی تو فوراً انسان کے سامنے اگلا جو ہے معاملہ شروع ہو جائے گا۔ تو اللہ فرمایا کہ جلد ہی تم جان جاؤ گے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر دوبارہ آئے گا، پھر سن لو، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، تمہیں جلد ہی پتہ لگ جائے گا۔ میں کلا، ہرگز نہیں، ایسا تو ہونا ہی نہیں چاہیے۔ لگے کتنے بار بار اس چیز کو کاٹ رہا ہے کہ انسان جو غفلت میں پڑا ہے، ویسا نہیں ہونا چاہیے۔ لو تعلمون علم الیقین، کیا تم یقینی علم کے ساتھ اس کو جانتے کہ واقعی تمہیں یقین ہوتا، ورنہ دیکھا ہے تو پتہ تو ہم سب کو ہے، ہم نے مرنا ہے، آخر ایک دن جو ہے حساب کتاب ہونا ہے، ہر شخص جانتا ہے، لیکن یقین نہیں ہے وہ جیسا یقین کامل ہونا چاہیے کہ واقعی ایسا ہونا تو انسان اس کی صحیح معنی میں تیاری کرے۔ پھر جو پتہ ہے کہ میں نے وہاں جانا ہے تو اس کی تیاری ہونی چاہیے، پتہ بھی ہے پھر بھی انسان تیاری نہیں کر رہا، اپنی غفلت میں پڑا ہوا ہے، تو گویا کہ اس کو علم الیقین نہیں ہے۔ یقین اس کا جو ہے وہ دل ملا ہے، بس اوپر اوپر سے ہی ہے بس، ہاں، لیکن حقیقی جو یقین ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ پھر میں اللہ ترون الجحیم، تو یقیناً جو ہے تم دوزخ کو دیکھو گے، یعنی کہ جہنم جس کے تو راستے پہ تم جا رہے ہو اس کو تمہیں دیکھنا پڑے گا۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر تم اس کو یقین کی آنکھ سے دیکھو گے، باقاعدہ ایک سامنے سے چیز کو مشاہدہ کر لو گے بغور۔ ایک ہوتا ہے ویسے کسی چیز کو سرسری طور پہ دیکھ لینا، جس سے ہم کسی شخص سے ملتے ہیں دور سے دیکھ لیا، ہاں جی وہ شخص وہ جا رہا ہے۔ ایک ہوتا ہے پھر باقاعدہ اس سے بالمشافہ ملاقات ہو جانا۔ یہ یہاں پہ ہے کہ ایک دو جہنم کو دیکھو گے تو صحیح ہے، خالی دیکھو گے پھر کو باقاعدہ یقین کی آنکھ سے دیکھو کہ عین الیقین تمہیں ہو جائے گا، اپنی آنکھوں میں سامنے دیکھ لو گے، ہوئے واقعی تو وہی ٹھکانا ہے جس طرح میں چلا جا رہا تھا۔ پھر میں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے پرسش ہوگی، تم سے سوال ہوگا نعمت کے بارے میں جو بھی تمہیں نعمت دی اللہ نے۔ اب نعمتیں کس قدر ہیں کہ ہم اس کی شمار نہیں کر سکتے، گنتی نہیں کر سکتے، کتنی اللہ نے ہم نے نعمتیں دے رکھی ہیں۔ سب سے پہلے زندگی اللہ نے ہمیں دی، یہ ایک نعمت ہے۔ زندگی کے بعد صحت تندرستی اللہ نے دے دی، یہ اور بڑی نعمت ہے۔
उसके बाद अल्लाह ने माल दौलत भी दे दिया, ये भी एक नेमत, अल्लाह ने अकल समझ दे दी, शऊर दे दिया, ये एक नेमत है, इल्म दे दिया, एक नेमत है, अल्लाह ने हिदायत के रास्ते अदा कर दी, हिदायत बता दी किस रास्ते पे जाना किस तरह से नहीं जाना, ये नेमत है। इसका बेशुमार नेमतें हम गिनने बैठ जाएं तो हम उसको शुमार नहीं कर सकते, कितनी नेमतें अल्लाह ने दी हैं। तो नेमतों के बारे में अल्लाह पूछेगा, ये नेमतें तुमने दी थी, क्या इस्तेमाल किया इनका, तुमने नेगेटिव इस्तेमाल किया या पॉजिटिव इस्तेमाल किया, किधर इनको ज़ाया कर दिया या वाकई इसका कोई कारआमद तुमने इसको इस्तेमाल किया, तो इसके बारे में सवाल होना है। अल्लाह ताला यहाँ पे अलर्ट कर रहा है हमें। तो फिलहाल हम यहीं तक पढ़ेंगे, एक साथ ही हमारे सूरत तकासुर जो मुकम्मल हो रही है, इन आयत के अंदर जो मेन पॉइंट्स हैं उनके ऊपर फिर निगाह डाल लें। सबसे पहले यहाँ तवज्जो दिलाई गई कि इंसान जो कसरत के अंदर जो दौड़ में लगा हुआ है कि ये भी मुझे मिल जाए, ये भी मुझे मिल जाए, इस चीज़ को, इस कसरत की दौड़ को जो है, दौड़ ने इंसान को गाफिल करके रख दिया कि इंसान इसी की तरफ तवज्जो दे के रह गया, जो असल उसका दुनिया में आने का मकसद था वही वो भूल गया, उसी से गाफिल हो गया। और फिर उन्होंने बताया कि ऐसा इंसान इसके अंदर गुम हुआ है कि बिल्कुल कब्रों तक ही जा पहुंचा, पूरी पूरी ज़िंदगी इसी के अंदर ही दौड़ता रह गया, उस तरफ तवज्जो नहीं की जिस वजह से आया था दुनिया में। तो अल्लाह ने इस चीज़ को 3 मरतबा काटा। पहले दफ़ा काटेगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम्हें जल्दी मालूम हो जाएगा तुम किस रास्ते पे जा रहे हो। फिर दोबारा इसी बात को दोहराया कि फिर सुन लो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कल्ला हरगिज़ नहीं, ऐसा नहीं। फिर तुम जान जाओगे जल्दी। फिर अल्लाह ने तीसरी दफ़ा भी काट दिया कि ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। काश तुम्हें इल्म यकीन होता है कि यकीन के साथ तुम इस चीज़ का इल्म रखते। इल्म तो तुम्हें है, लेकिन यकीन वो वाला नहीं है जो होना चाहिए, जो तुम इस रास्ते से रोकता है, जो गलत रास्ते पे तुम जा रहे हो। फिर अल्लाह ने उसके फिर जो रिज़ल्ट भी है, वही बता दिया कि जल्द भी तुम जहन्नम को ज़रूर तुम देखोगे। और ऐसा देखोगे कि खुली आँख से बाकायदा इसको देखोगे, ऐनुल यकीन तुम्हें होगा, तुम्हारी आँखों के सामने ऐसी चीज़ नज़र आ रही होगी वो। और फिर जब वहाँ तक पहुँच जाओगे, फिर तुमसे सवालात होंगे इस बारे में जो तुमने किया दुनिया में, जो-जो अल्लाह ने तुम्हें नेमतें दी थी, उसके बारे में तुमसे पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा, बताओ उन नेमतों का तुमने क्या किया? तो इंसान को है ही अलर्ट किया यहाँ पे अल्लाह ताला ने आयत के अंदर कि इंसान के पास जो मौका, जो मोहलत है, इससे फ़ायदा उठा ले, तैयारी कर ले उन सवालात की, जो कि सवालात आगे पेपर में आने हैं, उसी के बुनियाद पे फिर जो रिज़ल्ट आउट होगा, कौन पास हुआ, कौन फ़ेल हुआ, फिर ये इसका आपके सामने आ जाएगा। अल्लाह ताला हम इस मौके से फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मोहलत अल्लाह ने जो दी है, इसमें उस इम्तिहान की हमें तैयारी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, जो हमसे होना है, जो सवालात होने हैं, उनकी हमें भरपूर तैयारी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और दुनिया के अंदर जो हम गफ़लत की ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, इस गफ़लत की ज़िंदगी से हमें बाहर निकलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, होशमंदी की ज़िंदगी हमें अता फ़रमाए और दुनिया आख़िरत दोनों जगह कामयाब फ़रमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।